ٹرانسفارمیشن کا، تو وہ وزارت اطلاعات میں بھی اس کا جو پورا کام ہے وہ 15 ماہ پہلے شروع ہوا، جس کے اندر آپ نے پچھلے 15 ماہ میں دیکھا کہ کس طرح پی ٹی وی کے اندر آئی ٹی اپ گریڈیشن، ورچوئل اسٹوڈیوز اور پی ٹی وی فلکس اور جو پورا ایک ڈیجیٹائزیشن کا کیمراز اور پوری ایک اپ گریڈیشن کا پروسیس مکمل ہوا ہے الحمدللہ. اس پہ میں ایک الگ بریفنگ دوں گی. اسی طرح ریڈیو پاکستان کا پورا آرکائیو جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے. ریڈیو پاکستان میں 4 بلین کا پروجیکٹ شروع ہوا ہے جو کہ ڈیجیٹل ریڈیو منڈال کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے پوری ڈیجیٹائزیشن میڈیم ویو کی طرف جا رہی ہے، شارٹ ویو اور اینالاگ سے. اور اس کے اندر سب سے جو تاریخی عمل ہے کہ 52 کنٹریز کے اندر اب ریڈیو پاکستان کی جو نشریات ہیں وہ سنی جا رہی ہیں. پاکستان کے اندر جو آپ نے دیکھا پچھلے ادوار میں جو ریڈیو تھا یا ڈفرینٹ پی ٹی وی تھا، ان کی نیلامی کی بات ہوتی رہی، ان کی بلڈنگز کی نیلامی کی بات ہوتی رہی. نہ کوئی بزنس پلان میں کامیابی ہوئی، بلکہ اس 15 ماہ میں موجودہ حکومت نے نہ صرف یہ سستی شہرت کے نعرے لگائے، بلکہ ایگزسٹنگ اداروں کو کس طرح افیکٹو کیا جاتا ہے، ان کی فائنینشیل ہیلتھ کس طرح بہتر کی جاتی ہے، ان کو آئی ٹی ٹرانسفارمیشن کے ذریعے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ استوار کر کے ان کو ایک پوری جو دنیا میں نیشنل براڈ کاسٹرز ہوتے ہیں اس سے ایٹ پار لانے کی ایک کاوش آج مکمل ہوئی ہے. اسی طرح یہ جو آج پروجیکٹ ہے جس کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ان تمام میڈیا چینلز کے لیے جو میری آواز سن رہے ہیں، پاکستان کی عوام کے لیے، کہ منسٹری آف انفارمیشن نے پچھلے سال پی ایس ٹی پی کا ایک پروجیکٹ تھا جو 2022-23 کے سال میں شروع ہوا، اور اس میں پورا میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کی مانیٹرنگ سسٹم جو ہے اس کا شروع کیا تھا. اور آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو اس کا فیز 1 جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. ابھی میں مانیٹرنگ سسٹم کی جو پہلی وال لگی ہے اس کا انوگریشن کر کے آئی ہوں، جس کی کیپیسٹی بلڈنگ اینڈ ٹریننگ کا جو کمپوننٹ ہے انسیپشن کا وہ مکمل ہو چکا ہے، اور ٹریننگ کی جو ڈفرینٹ سٹیجز ہیں وہ اس وقت اپنے پروسیس میں ہیں. یہ سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ ہے، اس کو ایکٹس جو ڈیجیٹل انٹرنیشنلی مانیٹرنگ سسٹم یوز کیا جاتا ہے وہ یہاں سافٹ ویئر لگایا گیا ہے. اس سافٹ ویئر کے ذریعے یہ سسٹم 90 لوکل اور 35 انٹرنیشنل الیکٹرانک میڈیا چینلز اور 15 ڈیلی نیوز پیپرز، 500+ ٹویٹر ہینڈلز، 500+ فیس بک، 200+ یوٹیوب چینلز اور 200+ انسٹاگرام اکاؤنٹس اور جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں ان کو منیمم کیپیسٹی جو اس کی وہ ہے، میکسیمم اس سے مزید بڑھائی جا سکتی ہے جو اس پروجیکٹ کا حصہ ہے. اور یہ ایکٹس ڈیجیٹل کانٹینٹ لاگر کے ذریعے مشین لرننگ، یہ واحد جو میڈیا کے یہاں کیمراز موجود ہیں، میڈیا چینلز میری بات سن رہے ہیں، یہ پہلا ایسا مانیٹرنگ سسٹم ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر مشین لرننگ اور اسپیچ ریکگنیشن کے ساتھ انسٹال کیا گیا ہے. یہ آپ لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. میں نے سیکرٹری انفارمیشن کو یہ پہلے بات کہی ہے کہ اگر میڈیا چینلز اس سافٹ ویئر کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کی ایک پارٹنرشپ کر کے ان کے تمام فارمیلٹیز کو دیکھتے ہوئے ہم اس کے ساتھ پارٹنرشپس کر سکتے ہیں، تاکہ پورا پاکستان جو ہے، اگر کوئی اسٹوڈنٹس اپنے ریسرچ پروجیکٹس کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی ایکسیس دی جائے. فرزین نے اس کے اوپر بہت محنت کی ہے، جو اس وقت ڈیم کو ہیڈ کرتی ہیں. پی ایس ٹی پی کے پروجیکٹس سٹارٹ ہونے سے یہ اس کا حصہ رہی ہیں. میں ان کو بھی مبارکباد دیتی ہوں، سیکرٹری انفارمیشن کو مبارکباد دیتی ہوں، ڈیم کے تمام لوگ جو اس پروجیکٹس کے ساتھ جڑے ہیں، وہ تمام کنسلٹنٹس جنہوں نے رہنمائی اور معاونت کی، ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور یہ اپنی نوعیت کا واحد ڈیجیٹل مانیٹرنگ سسٹم اس وقت پاکستان میں منسٹری آف انفارمیشن میں الحمدللہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور ہسٹورک ہے. اس کو انسٹال کیا گیا ہے، جو کہ مشین لرننگ، ریئل ٹائم انفارمیشن، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ریکگنیشن، ویڈیو اے ڈی ڈیٹیکشن اینڈ ڈیٹا ریسرچ کے اوپر بیسڈ ہے. اور اس کے اندر تمام ریئل ٹائم انفارمیشن، کی ورڈ سرچ کے ساتھ یہ سسٹم کسٹمائز ٹیکسٹ اور اسپیچ ریکگنیشن کے ساتھ اس کو انسٹال کیا گیا ہے. اس کی جو سافٹ ویئر ہے وہ اسپیچ اور ٹیکسٹ کو بھی ریکگنائز کرتی ہے، جو کہ آپ لوگوں کے لیے یہاں ڈیمپ کے اندر مانیٹرنگ سسٹم، ایڈورٹیزمنٹس جو گورنمنٹ دیتی ہے اس کا بھی کمپلیٹ مانیٹرنگ سسٹم اس کے اندر انکلوڈ ہے. اور یہ سینٹرل مانیٹرنگ سسٹم ہوگا. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان کی جو باہر بیانیہ ہے فورن میڈیا کے اندر، کس طرح اس کو آلٹر کیا جاتا ہے، کس طرح اس کو مسکنسٹرو کیا جاتا ہے، یہ مانیٹرنگ سسٹم جو ہے وہ 35 سے زائد انٹرنیشنل
میڈیا چینلز اور جو سوشل میڈیا اسپیس ہے اس کو مانیٹرنگ کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے. یہ پہلی دفعہ یہ سسٹم انسٹال کیا گیا ہے, اور ابھی جس وال کی میں نے انوگریشن کی ہے وہ فورن میڈیا مانیٹرنگ وال ہے. اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہم نے دیکھا کہ جو فیز 1 میں لوکل میڈیا مانیٹرنگ سسٹم ہے وہ بھی یہ سٹارٹ ہو گیا ہے. فورن میڈیا میں جو ہمارا ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ ہے اس کا اپنا ریسٹرکچرنگ کا پروسیس اس وقت ان پروسیس ہے. یہ جو مانیٹرنگ ہے فورن میڈیا کی, یہ تمام ڈپارٹمنٹس آف دا منسٹری اور تمام گورنمنٹ کی جو منسٹریز ہیں ان کو اسسٹ کرے گا. یہ تمام منسٹریز کی مانیٹرنگ, تمام نیوز کی مانیٹرنگ گورنمنٹ آف پاکستان سے ریلیٹڈ یہ اس کو ریلے کرے گا, اس کو ٹرانسمٹ کرے گا اور اس کی مانیٹرنگ کرے گا. یہ جو سسٹم لگایا ہے یہ سینٹرل گورنمنٹ کا مانیٹرنگ سسٹم ڈیجیٹل الیکٹرانک میڈیا یونٹ گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف انفارمیشن کے اندر انسٹال کیا گیا. مجھے ذاتی طور پر بڑی خوشی ہے کیونکہ جب میں لاسٹ ٹائم منسٹر بنی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اور اس میں نے یہ ایک ویژن دیا تھا, بے تحاشا اس کی میٹنگز اٹینڈ بھی کی اور اس کو چیئر بھی کیا اس ویژن کو. اور اب جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا جو ٹرانسفارمیشن کا ایک وہ ہے, ان کو میں نے یہ جب ایکسپلین کیا انہوں نے فوری طور پر اس کو اپروو کیا, اور اب آپ نے آج دیکھا کہ یہ پورا مانیٹرنگ سسٹم اس میں انسٹال ہے. اس سے جتنے لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اس سے پاکستان کو فائدہ پہنچے گا. آپ لوگوں کی ٹریننگ کیپیسٹی بلڈنگ کا فیز وائز یہاں انتظام کر دیا گیا ہے, جو تمام ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے لیے بھی, گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کے لیے بھی, اور اس میں ہم جو ٹریننگ ہے وہ منسٹری آف انفارمیشن کی انفارمیشن سروسز اکیڈمی کے ذریعے اس کو امپلیمنٹ کریں گے. یہ جو آخر میں یہ میں ضرور کہوں گی کہ اس کا جو ویب کانٹینٹ ہے اور جو ڈیجیٹل پرنٹ کا کانٹینٹ ہے, ڈیجیٹل اخباروں کا کانٹینٹ ہے, پرنٹ کا اور فورن میڈیا کا, الیکٹرانک میڈیا کا, ڈیجیٹل اسپیس کا, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اس سے پہلے اس طرح کا مانیٹرنگ سسٹم پاکستان میں موجود نہیں تھا, جو کہ اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم کے اوپر بیسڈ ہے, اور اسپیچ ریکگنیشن اس کے اندر موجود ہے, ٹیکسٹ ریکگنیشن اس کے اندر موجود ہے. تو میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو مبارکباد دیتی ہوں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کام کیا ہے 15 مہینوں میں. اکانومی ہو, معیشت ہو, آئی ایم ایف کا پروگرام ہو, انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہوں, انرجی کے پروجیکٹس ہوں جس میں 5000 میگا واٹ ان 15 ماہ میں سسٹم کے اندر جنریٹ کر کے ڈال دی گئی ہے. چاہے وہ انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ ہو, جو کہ چاہے وہ ہاسپٹلز ہوں, چاہے وہ اولمپک پارکس ہوں, سپورٹس کے پروجیکٹس ہوں, پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہو, اور معیشت کو استحکام دینے کا منصوبہ ہو, ان تمام کے اوپر جو ویژن تھا ان کو 15 ماہ میں اس اکانومی کو ریسکیو کر کے, جو فلڈز کے وکٹمز تھے ان کو ریسکیو کر کے, اکانومی کو ریکور کر کے, خارجی تعلقات کو ریکور کر کے, ان کو ریسکیو کر کے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ری بلڈنگ کی سٹیج جو ہے وہ اس پہ پاکستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. ابھی یہاں صحافی حضرات بیٹھے ہیں جو مجھ سے سوال کریں گے آج کے پیٹرول پرائس کے انکریز کے اوپر. اس کا جواب میں پہلے دینا چاہتی ہوں کیونکہ یہ گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے فیصلے عوام کے لیے مشکل فیصلے ہوتے ہیں. ہم نے 15 ماہ میں اپنی جو لوگ کہتے تھے کہ جو سیاست ہے آپ کو وہ دیکھنی چاہیے تھی, اپنی پولیٹیکل پارٹی کی سیاست کو دیکھنا چاہیے تھا, اور آپ کو یہ گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی. لیکن اس وقت ہمارے لیے فیصلہ 2 راستے تھے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے پاس, پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس, اور اس وقت جو جماعتیں کولیشن پارٹنرز ہیں جو اس وقت کیبنٹ میں بیٹھی ہیں اور گورنمنٹ کا حصہ ہے, کہ کیا ہم ملک کو بچائیں, ریاست کو بچائیں کہ اپنی سیاست کو بچائیں. تو فیصلہ ریاست اور ملک کو بچانے, ملک کی معیشت کو بچانے کا لیا گیا, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 15 ماہ کے بعد میں سر اونچا کر کے یہ بات کر سکتی ہوں. نہ مجھے بالٹی پہننے کی ضرورت ہے, نہ مجھے ڈبہ پہننے کی ضرورت ہے, اور نہ مجھے کنستر پہننے کی ضرورت ہے. میں سر اونچا کر کے یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو فیصلہ کیا ہے وہ ملک کی معیشت کی استحکام کے لیے کیا ہے, جو فیصلہ کیا ہے معیشت کو درست سمت پہ ڈالنے کے لیے کیا ہے, جو فیصلہ کیا ہے وہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے کیا ہے. جب ہم آئے تھے ملک دیوالیے کے نہج پر تھا. آئی ایم ایف پروگرام جو ان نالائقوں, نااہلوں, چوروں نے, کرپٹ ٹولے نے اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران جب ان کو پتہ چلا کہ یہ حکومت جانے والی ہے, تو اس وقت انہوں نے جاتے جاتے اپنا کیا ہوا پہلے معیشت کو تباہ کیا, اس کو دیوالیے کی نہج پر پہنچایا. پھر آئی ایم ایف کا وہ پروگرام جس کو نواز شریف صاحب مکمل کر کے 2016 میں خیر بات کہہ چکے تھے,
اس پروگرام کو دوبارہ سے معیشت کو تباہ کر کے انہوں نے اس پروگرام میں یہ گئے, اپنے ہی کیے ہوئے پروگرام کو وائلیٹ کیا, سسپینڈ کیا, جاتی ہوئی اقتدار کو دیکھ کر پیٹرول کے اوپر جو سبسڈی دی اور پرائسز کو ریورس کیا, جو کہ اپنے آئی ایم ایف پروگرام کی وائلیشن تھی, جس کی وجہ سے آئی ایم ایف پروگرام سسپینڈ ہوا, وہ ختم ہوا, جس کو آتے ہی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ری نیگوشیٹ کیا, اپنی ٹیمز بھیجیں, ان کی ٹیمز یہاں آئیں اور پروگرام کی جو بحالی تھی اس کے اوپر بات شروع ہوئی. اس وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جو ہماری سیاست کے لیے تو بہتر ہو, سستی شہرت اس سے حاصل کی جا سکے جیسے کہ پچھلے دور میں ہوئی, سابقہ حکومت نے کی, لیکن ہم معیشت کے اندر وہ بارودی سرنگیں, ایک تو ان بارودی سرنگوں کا خاتمہ کریں گے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معیشت کو استحکام دے کر پاکستان کو ترقی کی دوبارہ ری بلڈنگ اور ترقی کی دوبارہ ان منازل کے اوپر لے کر جائیں گے جہاں 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون نے نواز شریف صاحب کی قیادت میں یہ سفر چھوڑا تھا. اور آج کی جو پیٹرول پرائسز ہیں ان کی دو وجوہات ہیں جو میں بالکل کیٹیگوریکلی پاکستان کی عوام کو سچ بتانا چاہتی ہوں, جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے اپنی اناؤنسمنٹ کے دوران بھی کہا کہ یہ ایک تو انٹرنیشنل پرائسز ہیں جس کی وجہ سے یہ پرائس بڑھائی گئی, لیکن جو ایک پیٹرول لیوی کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے, ہم آئی ایم ایف پروگرام دوبارہ سے جب بحال ہوا ہے اور ایک ہم ارینجمنٹ میں ہیں اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کی جو 9 ماہ کا ہے, اس کے اندر ہم اس انسٹرومنٹ کو استعمال نہیں کر سکتے جس کو استعمال کیا. اور یہ فرق ہے ہمارے لیے بھی پتہ ہے ہمیں کہ ہماری حکومت اگلے 1 ہفتے میں ختم ہو جائے گی اور ہم آئینی طور پر یہ ذمہ داری کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو دیں گے, تو ہم جاتے ہوئے یہ فیصلہ بہت آسانی سے کر سکتے تھے کہ ہم پیٹرول کی پرائسز کو اس طرح نہ بڑھاتے جیسے آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر لکھا ہے, اور یا انٹرنیشنل پرائسز بڑھی ہیں اور اپنی سیاست چمکاتے, لیکن ہم نے ذمہ دار فیصلہ کیا ہے. یہ پاکستان کی عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ رات تک, یہ رات کو اناؤنسمنٹ اس لیے نہیں ہوئی کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب رات تک اس کو کم سے کم بڑھانے کی جو پاسبلٹی تھی اور جو اس میں فائنانس منسٹر کے ساتھ کام کرتے رہے, اور یہ وہ پرائسز ہیں جو ہم اتنی بڑھانا مجبوری تھا آئی ایم ایف کے پروگرام پہ اور انٹرنیشنل پرائسز کے انکریز ہونے پہ. لیکن آپ نے دیکھا کہ جس وقت آئی ایم ایف کا پروگرام اسٹینڈ بائی اگریمنٹ آیا ہے تو ایک فیل گڈ فیکٹر ہے اسٹاک ایکسچینج کے اندر بھی, جو بزنسز ہیں, جو چیمبرز ہیں, جو انڈسٹری ہے, اور یہ پہلی علامت ہوتی ہے جب بھی کوئی ایسا مثبت قدم رکھا جاتا ہے تو ان آرگنائزیشنز کی طرف سے, ان فائنینشیل انسٹرومنٹس کی طرف سے جو آتا ہے انڈیکیشن, وہ سیٹ کرتا ہے ٹون فائنینشیل انڈیکیٹرز کی. اور انشاءاللہ یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ ہم لوگ جہاں 2018 میں 3.4% ملک کی تاریخ کی کم ترین مہنگائی کی شرح تھی, 6.1% ملک کی بلند ترین ترقی کی شرح تھی, سی پیک کا پروجیکٹ تھا, دہشت گردی ختم کر کے, لوڈ شیڈنگ ختم کر کے 14,000 میگا واٹ بجلی ڈال کر نواز شریف صاحب کی قیادت میں اپنی ذمہ داری سونپی تھی. اور ووٹ کو روکنے کے لیے, پاپولر ووٹ کو روکنے کے لیے ان کو نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈال کر RTS بٹھانا پڑا. اسی سفر کا آغاز ہو چکا ہے انشاءاللہ. جیسے ہمیشہ پاکستان کی عوام نے یہ ذمہ داری سونپی ہے, جو کچھ چند لوگ ہیں نہ جن کو پیٹرول کے پرائس سے انکریز سے فرق پڑتا ہے, نہ جن کو گیس اور بجلی کی پرائس سے فرق پڑتا ہے, وہ لوگ چیخ رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر جو آئی ایم ایف کے معاہدے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے فارن میڈیا ڈیجیٹل مانیٹرنگ وال کا افتتاح کر دیا. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت میں ریڈیو اور ٹی وی کی نیلامی کی باتیں ہوا کرتی تھیں. موجودہ حکومت نے اداروں کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے ہیں. الیکٹرانک, پرنٹ اور ڈیجیٹل میڈیا کی مانیٹرنگ کا آغاز کیا تھا. فارن میڈیا ڈیجیٹل مانیٹرنگ وال سے عالمی حالات حاضرہ سے آگاہی حاصل کی جا سکے گی. وزیر اعظم جس کو اپنی سیاست پیاری نہیں ہے بلکہ ملک کی عوام اور پاکستان کی معیشت اور جو کوئلیشن گورنمنٹ ہے اس میں بھی ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں, اور وہ انشاءاللہ جو وعدہ آپ سے کیا ہے کہ یہ دوبارہ سمت جس طرف جا رہی ہے, جس طرف ایک فیل گڈ فیکٹر اکنامک انڈیکیٹر میں آ رہا ہے, اسٹاک ایکسچینج میں آ رہا ہے, بزنس کمیونٹی میں آ رہا ہے, اور یہی وہ راستہ ہے, یہی وہ معیشت کو ٹھیک کرنے کا راستہ ہے. انشاءاللہ معیشت کو جس راستے پہ ڈالا ہے, ترقی پہ ڈالا ہے, اس کے سفر کا دوبارہ سے جو آغاز کیا ہے اس کو آگے لے کر ہم چلیں گے پاکستان کی عوام کے ووٹ کے اعتماد کے ساتھ.
اور کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس میں ہمیں آج اور کل اور اگلے ہفتے ضرور شہرت مل جائے لیکن وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہو, ملک کے مفاد کے لیے نقصان دہ ہو, اور ملک کی معیشت کے لیے نقصان دہ ہو اور پاکستان کی عوام کے لیے نقصان دہ ہو. انشاءاللہ یہ جو معیشت کو راستے پہ ڈالنے کے لیے SIFC کا پروگرام ہے, 5 سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کر کے, یہی وہ طریقہ ہے کہ ملک کی معیشت کو استحکام ملے, عوام کو روزگار ملے گا, غربت ختم ہوگی, اور یہ تمام سیکٹرز جب انویسٹمنٹ کے ذریعے ان کو استحکام ملے گا تو پاکستان کی عوام کو استحکام ملے گا. جو سفر جس طرح شروع کیا تھا 13 سے 18 ختم کیا تھا اسی کا آغاز ہو چکا ہے, اور عوام جو ہے وہ اپنے لوگوں کو پہچانتی ہے, ان لوگوں کو بھی پہچانتی ہے جنہوں نے 4 سال عوام دشمنی کی, ملک کی معیشت کے ساتھ دشمنی کی, ملک کی خارجہ پالیسی کے ساتھ دشمنی کی, ملک کے اندر جو دہشت گردی کے اندر فنڈز تھے, جو دہشت گردی کے اندر چیزیں اور انفراسٹرکچر 2018 میں موجود تھا اس کو تباہ کیا, ان فنڈز کو کہاں استعمال کیا اس کا ایک الگ بحث ہے. لیکن ہم نہ روئیں گے, نہ پیٹیں گے, نہ چیخیں گے. ہم نے معیشت کو استحکام کی راہ پر ڈال دیا ہے, ہم نے CPEC کو استحکام کی راہ پر ڈال دیا ہے. جو کل وائس پریمیئر چائنا سے آئے تھے اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ انہوں نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ جس طرف معیشت اور CPEC کے منصوبوں کو ڈالا ہے, ہم نے دوبارہ سے 5000 میگا واٹ بجلی انرجی کی سسٹم میں ڈال کر, جو یہ کہتے تھے کہ ڈیمانڈ زیادہ کم ہے اور سپلائی زیادہ کر کے ہم چلے گئے, یہ نالائق یہ باتیں کرتے تھے. ہم نے وہ تمام منصوبے جو بند تھے ان کو جہاں چھوڑ کر گئے تھے ان کو شروع کر کے مکمل کر کے دیا ہے. اسی طرح انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں, اس طرح پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے اندر روزگار کے پروجیکٹس ہیں. تو یہ تمام چیزیں پاکستان کی عوام کے سامنے, اور انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ, اسی مقصد کے ساتھ, اسی انٹینشن کے ساتھ, اسی نیت کے ساتھ ہم یہ ذمہ داری کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو دیں گے اور عوام کے اعتماد کے ساتھ ووٹ لے کر آ کر ترقی کا جو سفر چھوڑ کر جائیں گے اسی سے آگے لے کر جائیں گے. ثناءاللہ صاحب. جی ثناءاللہ صاحب, مجھے پتہ ہے آپ ادھر بیٹھے ہیں. اچھا جی, 2 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کنفیوژن ہے کہ آپ لوگوں نے 60 دن میں جانا ہے یا 90 دن کے الیکشن کرنا ہے, یہ تو تھوڑی کنفیوژن بتا دیں. اور ایک یہ رپورٹ بھی آ رہی ہے کہ شاید نون لیگ یا پیپلز پارٹی کا کوئی عہدیدار نگران وزیر اعظم ہوگا, وہ نیوٹرل کیسے ہوگا؟ دوسرا آپ کی منسٹری کے حوالے سے ایک سوال ہے. 15 مہینے ہو گئے, آپ کی اسٹریٹجی کے تحت یہ کیا کہ آپ کی جتنی بھی کارپوریشن ہے آپ نے 15 مہینے اڑھاک پہ چلائیں گے. تو یہ تو کارپوریشن آتی ہے کمپنی ایکٹ کے تحت, وہ کوئی اسٹریٹجی تھی یا کوئی پالیسی تھی, کس وجہ سے اس طرح کرنا پڑا؟ پہلا آپ کا سوال ہے حکومت کی مدت سے ریلیٹڈ اور الیکشن سے, دوسرا آپ کا سوال ہے وزیر اعظم کیئر ٹیکر پہ, تیسرا آپ کا سوال ہے انفارمیشن. کیونکہ 3 سوال کرنا آپ کی روایت ہے تو میں تینوں سوالوں کا جواب دوں گی. پہلا سوال آپ کا ہے مدت پہ, تو یہ فیصلہ پرائم منسٹر آلریڈی اناؤنس کر چکے ہیں کہ وہ ذمہ داری جو ہے وہ مدت پوری ہونے سے پہلے دیں گے اور کولیشن پارٹنرز کی مشاورت کے ساتھ ہوگی. منصب پہ بیٹھے ہیں وہ اپنی ذاتی تشہیر, اپنی ذاتی مفادات اور اپنے اناٹ کے اوپر فیصلے نہیں بلکہ ملکی مفاد میں فیصلے کر رہے ہیں. یہ انڈیکیشنز ہیں. آج اسٹاک ایکسچینج کے اندر, آج بزنس کمیونٹی کے اندر, آج الیکٹریسٹی کے اندر, آج جو پاور سیکٹر ہے اس کے اندر, IT سیکٹر کی ٹرانسفارمیشن, پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی ٹرانسفارمیشن, آپ دیکھیں ایک چیز کے اندر بہتری 15 ماہ میں. اگر 15 ماہ میں ہو سکتی ہے تو 4 سال میں کیا ہوا؟ یہ جواب دینے پڑیں گے, اور جواب نہیں ہے تو آج میں بیٹھ کر یہاں آپ کے سامنے سوالوں کا جواب دے رہی ہوں, آپ کے ہر سوال کا جواب دے رہی ہوں, 15 ماہ کی پرفارمنس کا جواب دے رہی ہوں. تو جن کے پاس جواب نہیں ہوتے وہ اس طرح نہیں بیٹھ کے جواب دیتے, وہ ڈبے, بالٹی اور کنستر ڈال کے جاتے ہیں عدالتوں میں اور آج کہتے ہیں. آج کیا بات کہی ہے وہ میں آج پڑھ رہی تھی آتے ہوئے, ثناءاللہ بھائی آپ کی توجہ چاہتی ہوں. وہ آج کیا بات کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے MS خرید و فروخت کرتا تھا تحفوں, ملٹری سیکرٹری صاحب. یہ دیکھیں آپ, مطلب خرید و فروخت جو توشہ خانہ کے تحفے عمران خان صاحب کو ملے تھے اس کی خرید و فروخت وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بلایا جائے گواہ, وہ کرتے تھے خرید و فروخت. اور یہ سوال جواب بھی وہ ڈبہ, کنستر اور بالٹی وغیرہ نہیں دے سکتے. آج ان سے معیشت پہ سوال کریں نا, کریں انرجی پہ سوال کریں, دہشت گردی واپس کیوں آئی ہے, کیوں ملک کو دیوالیہ کی طرف لے کر گئے, کیوں ملک میں مہنگائی کی, کیوں ملک میں بے روزگاری کی, کیوں 60 لاکھ لوگوں کو غریب کیا, کیوں 2 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے لائے. وہ نہیں دے سکتے آپ کو جواب. کہیں سے پھل جڑی وہ چنگاری آتی ہے چھپ کے ٹویٹر پہ,
کیونکہ وہ جواب آپ لوگوں کو نہیں دے سکتے، جواب ہے نہیں. جواب دینے والے ایسے جواب دیتے ہیں. صبح وزیر اعظم صاحب جواب دیتے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مشکل وقت میں آپ کے ساتھ آواز ملائی ہوئی ہے. فلڈ کے اندر حکومت تو صرف وفاق میں تھی. اس وقت پنجاب میں بھی حکومت عمران خان صاحب اور بزدار پلس صاحب کی تھی، وفاق میں بھی ان کی حکومت تھی، بلوچستان سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. تو وزیر اعظم صاحب کہتے ٹھیک ہے میں خالی یہاں کا ذمہ دار ہوں، تو جو سیلاب میں لوگ ہیں وہ خود اپنا بندوبست کر لیں. کوئی ایسا چپا نہیں، کوئی ایسا کارنر نہیں جہاں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب خود فلڈ کے وکٹمز کے ساتھ کھڑے نہ ہوں. وفاق سے بجٹ جو ہے اس کو موبلائز کیا، این ڈی ایم اے کو موبلائز کیا، پی ڈی ایم اے کو موبلائز کیا، ہر صوبے کا شکریہ ادا کیا کہ وہ وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر چیف منسٹر کا شکریہ ادا کیا کہ وہ کھڑے ہیں. ہر میٹنگز میں چیف منسٹرز کو بلایا اور یہ روکتے تھے کہ چیف منسٹرز نہ آئیں. ہر میٹنگ میں چیف منسٹرز کو بلایا فلڈ کی. یہ کووڈ کی میٹنگ مجھے یاد ہے، میں اس وقت اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جب کووڈ کی میٹنگ ہوئی، اور جب شہباز شریف صاحب اپنی کرسی پہ بیٹھے تو وزیر اعظم پاکستان جو تھا وہ اس کا اسکرین بند ہو گئی. تو پتہ کیا کہ وہ کہاں گئے تو وہ اٹھ کے چلے گئے تھے. جب فیٹف کی میٹنگ تھی تو باہر آ کے کہا کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں. جب ملک کی سلامتی اور ملک کی جو سیکیورٹی کی میٹنگز تھیں، کسی میٹنگ کے اندر یہ نہیں آتے تھے کیونکہ اپنی انا جو تھی وہ ملکی مفاد سے بالا تر تھی اور بڑی تھی. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا ضمیر بھی مطمئن ہے، ہم بھی مطمئن ہیں. جس مشکل فیصلے سے آج عوام پہ بوجھ ہے، انشاءاللہ یہ وعدہ کر کے جائیں گے اور کر رہے ہیں کہ فیصلے وہ کریں گے جو ملک کے مفاد میں ہوں گے، اور ایسے فیصلے کریں گے جو معیشت کو استحکام دیں گے اور پاکستان کی عوام کے ویلفیئر کے اندر وہ کنٹریبیوٹ کریں گے. یہ مشکل وقت کا ایک فیز ہے، یہ انشاءاللہ گزر جائے گا. اور آپ کا وزیر اعظم دن رات صرف پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے اوپر میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سا ایسا فیصلہ ہے جس سے منیمم بوجھ جو ہے، جو آپ نے بجلی کے بڑھنے کی بات کی، وہ وزیر توانائی کل بتا چکے ہیں کہ 63% جو کنزیومر ہے اس کے لیے 1 روپیہ بجلی مہنگی نہیں ہوئی. جو 2 کروڑ 10 لاکھ گھرانے ہیں، 1 روپیہ اس 63% کا جو 63% ہے اس کی بجلی مہنگی نہیں ہوئی. 3 کروڑ 50 لاکھ لوگوں کی جو 13 کروڑ 50 لاکھ جو لوگ ہیں ان کی 1 روپیہ بجلی مہنگی نہیں ہوئی. پہلے بجلی ایک ٹیرف پہ مہنگی ہوتی تھی، آج بجلی سلیبس میں مہنگی ہوتی ہے کہ جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے، جن کے اوپر مہنگائی کا بوجھ زیادہ ہے، ان کے لیے ایسی سلیبس بنائی جائیں کہ پرائسز انکریز جو ہوئی ہیں اس کا اطلاق ان پہ نہ ہو. اور جس کی وجہ سے آج 63% آبادی پہ بجلی 1 روپیہ مہنگی نہیں ہوئی ہے، جو کہ میں نے پہلے بتایا وہ 2 کروڑ 10 لاکھ گھرانے بنتے ہیں اور 13 کروڑ 50 لاکھ آبادی بنتی ہے، جس کے لیے 1 روپے کی بجلی انکریز نہیں ہوئی. لیکن یہ ابھی کم ہے. ہم انشاءاللہ وہ تمام چیزیں جس کا آپ سے وعدہ کر کے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے کر کے دکھایا ہے. 13 میں بھی کیا تھا، اس سے پہلے بھی جو نواز شریف صاحب نے عوام سے وعدے کیے اور عوام نے مینڈیٹ دیا، ہم نے کر کے دکھایا. ہم نے کیا ہے اور انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے. اور عوام ہر فیصلہ عوام کے ریلیف کی طرف بڑھے گا، ان سے ریلیف واپس لینے کی طرف نہیں بڑھے گا. میرے سوال کا جواب نہیں آیا. آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب میری طرف سے تو جواب ہی ہے، کیونکہ میں ضروری نہیں سمجھتی کہ ہر بات جو ٹی وی کے اوپر ہو رہی ہو اس کا جواب دینا ضروری ہو. آپ کو اپنے مقصد کے اوپر، اپنی بات کے اوپر، اپنے کام کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اور میرا یہی مقصد ہے، میں ملک کی بہتری کے لیے، ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے اور جو عوام سے وعدے کیے ہیں اس کے مینڈیٹ کے ذریعے وزیر اطلاعات، اسپوکس پرسنز آف دا گورنمنٹ ہوں. اگر کسی کو اس سے اعتراض ہے تو وہ اعتراض اپنے پاس رکھے تو بہتر ہے. نرین جیو سے پچھلے 4 سال حکومت کی نالائکی کا بوجھ تو آپ لوگوں کے کندھوں پر گرا ہے. یہ ہم لوگ اور بہت سے عوام دیکھ رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں. لیکن ابھی جو الیکشن آئیں گے، آپ اس میں کیا مینیفیسٹو لے کر جائیں گے، عوام سے کیا کہیں گے؟ کیونکہ اس وقت تو عوام بہت زیادہ پریشان ہے، مبتلا ہے کہ کیسے دوسرا ووٹر پی ایم ایل این کے خاص پر ووٹر کو چارج کرنے کے لیے دوبارہ واپس اسکول میں آنے کے لیے دوبارہ اس کے اندر وہ انرجی کرنے کے لیے وہ حوصلہ کرے گی. میرا بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا آنا ہونا گراؤنڈ پہ بہت ضروری ہے. ان کے آنے کی کیا امید ہے؟ پہلی بات تو آپ نے جو سوال کیا اس میں
ہم عوام کے پاس لے کے جائیں گے کہ ہم نے ہمیشہ اس ملک کو نواز شریف کی قیادت میں مشکلات سے نکالا ہے. ہم نے کبھی ذمہ داری کو دوسروں کے کاندھے پہ نہیں ڈالا. اگر ہم نے کوئی ذمہ داری لی ہے، اگر عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، 13 میں نواز شریف صاحب کو مینڈیٹ دیا تھا، تو یہ لوگ تو ڈی چوک پہ قبریں کھود رہے تھے، یہ وہی شکلیں ہیں. جو پریزیڈنٹ شی کے وزٹ جو آنا تھا سی پیک کا، اس کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکا رہے تھے، ڈی چوک پہ قبریں کھود رہے تھے اور سول نافرمانی کی کالیں دے رہے تھے، اور ہر روز کوئی نہ کوئی شہر بند کرنے کی تاریخ دیتے تھے، جو کہ یوں جلاتے تھے بجلی کا بل، یوں کر کے کہ جلائیں اپنا بجلی کا بل اور ہنڈی کے ذریعے منگائیں پیسے. تو عوام جو ہے نا، اس کو آپ بے وقوف نہیں بنا سکتے. اور عوام یہ جانتی ہے کہ یہ ایک عمران پروجیکٹ تھا جس کو مصنوعی طور پہ رنگ کر کے پینٹ کر کے مسلط کیا گیا تھا، جو زنگ آلود ہو چکا ہے، اس کے اوپر سے رنگ مٹ چکا ہے اور عوام کے سامنے اس کی اصلیت بے نقاب ہو چکی ہے. ہم انشاءاللہ پاکستان کی عوام سے جو وعدہ آج سے 15 ماہ پہلے کیا تھا کہ ملک کی معیشت کو استحکام دیں گے، ایسے ڈیسیجنز لیں گے جس سے ملک کی ریاست بچے، ملک کی معیشت بچے، اور ہم وہ وعدہ پورا کر کے پاکستان کی عوام سے جا رہے ہیں. الیکشنز میں ہمارا ہمیشہ سے یہ مینڈیٹ رہا ہے کہ مہنگائی کو کم کریں. اسی لیے 14-15% مہنگائی جو 13 میں تھی، 18 میں اس کو 3.4% پہ کر کے گئے تھے اور 5 سال مہنگائی کو کم رکھا تھا. IMF کے ساتھ وہ معاہدہ کیا تھا کہ عوام کے اوپر کوئی بوجھ نہ آئے، جس کو 16 میں واپس کیا تھا. تو جو ہمارا نعرہ ہے کہ انشاءاللہ ہم ہی اہلیت رکھتے ہیں، ہم ہی صلاحیت رکھتے ہیں، اور پاکستان کی عوام اور پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹر یہ جانتا ہے کہ جو جماعت ہے وہ ملک بنانے والی جماعت ہے، ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے والی جماعت ہے، روزگار دینے والی جماعت ہے، لوڈ شیڈنگ کم کرنے والی جماعت ہے، دہشت گردی ختم کرنے والی، لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے والی جماعت ہے، دہشت گردی کو ختم کرنے والی جماعت ہے. عوام کو اور نوجوان کو روزگار دینے، موٹر ویز، انفراسٹرکچر، میس ٹرانزٹ، یہ تمام چیزیں اگر پاکستان میں آپ دیکھیں تو یہ نواز شریف صاحب کا ویژن ہے، اور انہی کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دے کر یہ کام کرایا ہے. ہم وہی ترقی کا سفر، مہنگائی کو کم کرنے کا سفر، یہی انفراسٹرکچر، یہی روزگار، یہی یوتھ پروگرام، یہی خارجہ پالیسی کو جو کینوس ہے، جو 15 ماہ میں ہم نے ریسکیو کیا ہے، اس کو ریکور کیا ہے، اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ الیکشن میں جائیں گے. اور پاکستان کا ووٹر بھی جو RTS کو بٹھا کر بھی جو تھوڑا سا ووٹر تھا وہ بھی بہک گیا تھا، وہ بھی اب انسان ہے، یہ اصلیت جانتے ہیں. اور نواز شریف صاحب کے بغیر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ نواز شریف ہے. پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کا وجود نواز شریف صاحب کے بغیر ہے ہی نہیں. اور انشاءاللہ نواز شریف صاحب پاکستان آ کر یہ الیکشن کو بھی لیڈ کریں گے. یہ شہباز شریف صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے الیکشن کا 2023 کا الیکشن ہے، اس کا ان کے جو وزیر اعظم کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ میاں محمد نواز شریف 4تھی دفعہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام سے ووٹ لے کر وزیر اعظم بنے. عزیز بھائی کی بات سن لیں پھر آپ کی سنتی ہوں. جی پاکستان مسلم لیگ اصل فیس ہے اس میں، عوام آپ سے توقع کرتے ہیں، مہنگائی کا آپ نے ذکر کیا ہے، یقیناً آپ کو اس پلس کا احساس ہے، مختلف اخلاق کی آپ سامنے آپ کی گورنمنٹ نے ایک پالیسی دینے کے ایک وعدہ کیا تھا کہ جو موٹر سائیکل سوار ہیں یا 800cc گاڑیاں والے ہیں ان کے لیے آپ پیٹرول کا ایک خاص دیں گے، تو اس بارے میں کیا فیصلہ ہوا؟ اور دوسرا بھی کہ آپ نے کو فرمایا کہ یہ ہمارا آخری ویک ہے آپ گورنمنٹ میں، تو اس میں کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ فائنل الیکشن میں جانے کے لیے آپ اس پر؟ پہلی بات آپ نے جو کی، ایک میں ابھی آپ کی عزیز بھائی کویشچن کی لیتے ہوئے جواب دیتے ہوئے ابھی میں ایک اپنی پریس کانفرنس کے درمیان ایک ٹپکل ایک پلیٹ فارم ہے جو سنسنی اور پروپیگنڈا پھیلاتا ہے، میں نام نہیں لوں گی کیونکہ میرا منصب مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنے اسٹیک ہولڈر کو شیم کروں. وہ کہہ رہے ہیں جی مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے پیٹرول مہنگا کرنا پڑا. آپ کو پتہ چل جائے گا، ان کی پوسٹ آ چکی ہے. لیکن میں ذمہ داری جو میں نے بات کی ہے اس کا ایک ایک لفظ
میں نے ذمہ داری کے ساتھ کیا. میں نے 2 وجوہات بتائی ہیں. ایک، ہم IMF کے پروگرام میں اسٹینڈ بائی اگریمنٹ میں ہیں، اور دوسری وجہ اس کی انٹرنیشنل پرائسز بڑھنا ہے، جس کی وجہ سے ایک منیمم پرائسز کا انکریز کیا گیا ہے، جو کہ اگر ہم اس کو وائلیٹ کرتے ہیں تو جو اقتدار جاتے جاتے اس کو وائلیٹ کر کے گئے اور ملک کو دیوالیہ کر کے گئے، ان میں اور ہم میں فرق ہے. اور آج جو معاشی ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بات سمجھتے بھی ہیں، اور ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ فیصلہ ضروری تھا جس کی وجہ سے کیا گیا. اور پاکستان کی عوام بھی سمجھتی ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام ملک کا دیوالیہ نہیں چاہتی. پاکستان کی عوام جو ہے وہ یہ بات سمجھتی ہے. اور آپ نے جو بات کی کہ جو پیٹرول پرائس کی انکریز ہے، اس کے اوپر ایک پوری جو ورکنگ ہوئی تھی، جو پیٹرولیم منسٹر نے بھی اس کے اوپر وہ سلیبس کی تھیں. آج بھی جب میں واپس جاؤں گی تو ہماری ایک میٹنگ ہے جس کے اندر وہ پوری سلیبس جو ہیں اس کی فائنلائزیشن اور اس کی جو ریویو ہے وہ ہو رہا ہے. تو وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اس کے اندر ظاہر ہے ایسا کوئی ڈیٹا کبھی موجود نہیں تھا، تو اس کی جو سلیبس ہیں، جو اس کا پورا انفراسٹرکچر ہے، اس کا موجود ہونا ضروری ہے. جیسے انرجی میں ہو گیا ہے، انرجی کے اندر جو پرائس انکریز ہیں وہ سلیبس کے اکارڈنگلی ہوئی ہیں اور کنزمپشن کے اوپر ہوئی ہے. اسی طرح انشاءاللہ پیٹرول کے اندر بھی جس طرح پیٹرولیم منسٹر نے کہا ہے اس طرف ایک پالیسی بن رہی ہے، اور وہی پالیسی ہوگی جو عوام کے مفاد میں ہوگی. آپ نے ڈائیلاگ کی بات کی. ڈائیلاگ ان 15 ماہ میں بڑی کامیابی سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جاری رکھا. ہر فیصلہ سازی میں ہر کولیشن پارٹنر موجود تھے، اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اپنی جو ایک تھا، ہم سب کے دل دکھی تھے جس طرح کے سیاسی انتقام سے ہم گزرے ہیں، لیکن اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی انشاءاللہ کی ہے. اور اسی طرح جب سوال ہوگا ہم جواب بھی دیں گے. تو ہر فیصلہ سازی میں وہ موجود ہیں. یہ 15 مہینے سے اس کا تسلسل جاری ہے، اور اسی اسپرٹ کے ساتھ اگلے جو مراحل ہیں ان کے فیصلے بھی ہوں گے. جی میڈم، آپ نے میڈیا کی بات کی، بے شک صحیح بات ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا دائرہ کار کیا ہے. اور یہ ابھی تک بچے ہیں جن میں ایسی جگہ ہیں جہاں مٹی کے تیل سے روشنی کی جاتی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ کامیابی ہوگی؟ تو یہ پلیز آپ نے جو بات کی وہ میں نے پہلے آلریڈی بتا دی ہے، ویسے کہ پورا اس کا ایک نظام رکھ دیا گیا ہے، اسی کے مطابق ہوگی. آپ کی اس میں کوئی تجویز ہے تو اس کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں. جی